تدبر قرآن کا آج ہم 10واں اصول پڑھنے لگے ہیں، اور یہ 10واں اصول یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے سوالات کیے ہیں ان سوالات کا جواب دیا جائے، اور جوابات کے بعد اس جواب سے آپ کو اپنی زندگی کے لیے جو سبق حاصل ہوا اس کو نوٹ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے سوالات کیے ہیں۔ اگر ان کو ہم ان کی اقسام بنائیں تو وہ 12 اور 13 اقسام کے سوالات تقریباً بنتے ہیں۔ اس میں سے جو پہلی قسم ہے سوال کی وہ انکار ہے، جس کو ہم عربی میں استفہام انکاری کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کوئی سوال قائم کرتے ہیں اور اس کا مطلب نہ میں جواب دینا ہوتا ہے، یعنی وہ سوال اتنا واضح ہوتا ہے کہ سامنے سننے والا خود بخود اس سوال سے ہی یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اس کا جواب نہ میں ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے کہا کہ اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، کہ کیا تمہارے لیے مذکر ہے اور اللہ کے لیے مؤنث ہے؟ تو مشرکین مکہ اصل میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں پیدا کی ہیں، اور وہ بیٹی کو حقیر مخلوق سمجھتے تھے، بیٹے کو اشرف مخلوق سمجھتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے بیٹے ہمارے ہیں، بیٹیاں اللہ کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ان سے کہ اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، کیا تم اپنے لیے مذکر کو پسند کرتے ہو اور اللہ کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہو؟ یہ ہے تو سوال، لیکن اس کا یہ استفہام انکاری ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اولاد سے پاک ہے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹوں کو پسند کیا ہے، چنا ہے؟ نہیں چنا اس نے۔ تو یہ ہے تو سوال، لیکن اس میں انکار کیا جا رہا ہے کہ تمہارا جو عقیدہ ہے اس کا ہم انکار کرتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ تو سوال کی ایک صورت یہ ہوتی ہے۔ سوال کی دوسری صورت ہے جس کو ہم کہتے ہیں توبیخ۔ توبیخ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈرانا، دھمکانا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، کہ کیا تم بعل نام کے بت کی عبادت کرتے ہو اور احسن الخالقین، سب سے بہتر پیدا کرنے والی ذات کی عبادت کو تم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اب یہ سوال ہے، لیکن اس سوال سے مقصود ڈرانا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائیں۔ اسی طرح یہ سوال کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں ہے کہ تم اس میں ہجرت کرو؟ یعنی تمہارے لیے ہجرت نہ کرنے کا کوئی عذر باقی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، تم ہجرت کر سکتے ہو، نہیں کرو گے تو سزا ملے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں توبیخ، کہ جس سوال کا مقصد ڈرانا ہو، تنبیہ کرنا ہو، ہوشیار کرنا ہو، ڈانٹ پلانی ہو۔ اور سوال کی تیسری قسم ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے مخاطب کو کسی بات کے اقرار پر، اعتراف پر ابھارا جائے، یعنی ایسا سوال کیا جائے اور وہ سوال اتنا عام، سادہ اور عام فہم ہو کہ جو ہی اگلا بندہ سنے تو فوراً اس سوال کا جواب سمجھ میں آ جائے اس کو، اور وہ اعتراف کر لے کہ ہاں میں اس کا اعتراف کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل يسمعونکم اذ تدعون او ينفعونکم او یضرون، کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو تو کیا وہ بت تمہاری بات سنتے ہیں؟ اب اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ مخاطب کو اس کی غلطی کا اعتراف کرایا جائے، کہ وہ اعتراف کرے اس بات کا۔ یہ بالکل بدیہی بات ہے، عقلی بات ہے، جنرل بات ہے، ہر انسان کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ جن بتوں کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ سنتے تو نہیں ہیں۔ اور او ینفعونکم، کیا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں؟ او یضرون، یا وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو نہیں۔ تو مخاطب جب اس سوال کو سنتا ہے تو خود اعتراف کر لیتا ہے کہ ہاں اللہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہ تو وہ سنتے ہیں، نہ ہمیں نفع دیتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ یہ ایک سوال ہے۔
لیکن یہ ایسا سوال ہے کہ جس میں مخاطب اعتراف کر رہا ہے کہ بالکل آپ نے کھولا ہے، اے اللہ آپ نے میرا سینہ کھول دیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور آپ نے میری کمر سے بوجھ اتار دیا۔ تو تیسرا سوال وہ ہے کہ جس میں مخاطب سے اعتراف کرایا جاتا ہے، اقرار کرایا جاتا ہے، اور یہ مقصد ہے سوال کا۔ چوتھا مقصد تعجب ہے۔ قرآن کریم میں کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جن سے انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ جس خالق نے تمہارے وجود کو وجود دیا تم اسی کے منکر بن جاؤ۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن خود اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، اپنے نفوس کو بھول جاتے ہو۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک انسان صبح سے شام دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے لیکن خود نیکی نہیں کر رہا۔ تو یہ سوالی انداز کس بات پر ہے؟ تعجب پر۔ اسی طرح کبھی سوال ملامت کرنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے، اللہ کی یاد کے سامنے، قرآن کے سامنے جھک جائیں؟ اب ایک سوال ہے، اس سوال کے اندر دراصل ایمان والوں کو جو قرآن سے وحی سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کی یاد سے دور ہو چکے ہیں، ان کو ملامت کیا جا رہا ہے۔ پھر سوال کی ایک قسم تذکیر بھی ہے۔ تذکیر کا مطلب یہ ہے کہ یاد دہانی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ جب میں نے تمہیں عہد الستو لیا تھا تم سے عالم ارواح میں، تو اس وقت میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا۔ تو یہ جو جملہ ہے سوالیہ جملہ ہے، اور اس میں تذکیر کی جا رہی ہے، نصیحت کی جا رہی ہے، یاد دہانی کرائی جا رہی ہے ہمیں ہمارے اس عہد کی جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا۔ تو بعض سوالات اس طرح کے ہیں۔ پھر اسی قرآن کریم میں بعض سوالات کا تعلق تخویف سے ہے۔ یہ ایسے سوالات ہیں کہ ان سے انسان خوف محسوس کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الحاقہ، وہ حقیقت آنے والی ہے، یعنی قیامت۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ حقیقت جو آنے والی ہے؟ یا اسی طرح القارعہ، دل کو دہلا دینے والا واقعہ۔ مل قارعہ، وہ دل کو دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے؟ تو یہ جو سوالات ہیں یہ انسان پڑھتا ہے اور قرآن کے لہجے میں پڑھتا ہے تو انسان کا دل دھڑکنے لگ جاتا ہے۔ تخویف، ڈرایا جا رہا ہے انسان کو آخرت سے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے۔ اور اسی طرح پھر سوال کی ایک قسم وہ ہے جس میں آسان کر کے چیز کو پیش کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جتنا اس چیز کو تم مشکل سمجھ رہے ہو اتنی مشکل یہ نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان لوگوں کا کیا بگڑ جاتا، ان پہ کیا بوجھ ہوتا اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ تو وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا بگڑ جاتا ہے ان کا؟ تو یہ جو جملہ ہے اس میں سوال قائم کیا گیا، یہ سوال ایمان کے آسانی پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان تو کوئی مشکل کام نہیں تھا، اللہ کو ماننا کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اس کو مشکل سمجھتے ہیں۔ تو یہ یہاں جو سوال ہوا ہے یہ تسہیل کے لیے ہے، تخویف کے لیے ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ تم سے تخویف کرے، تم سے بوجھوں کو ہلکا کرے، بوجھوں کو کم کرے، مشکلات کو ختم کرے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم۔ تو کچھ سوالات اس نوعیت کے ہیں۔ پھر کچھ سوالات قرآن کریم میں ایسے ہیں جن میں کوئی تنبیہ کی گئی ہے، جیسے الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے سائے کو کیسے پھیلایا ہے؟ ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کوئی انسان بھی
اعراض اور روگردانی نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جو اپنے آپ کو بے وقوف سمجھتا ہو یا بیوقوف، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو۔ تنبیہ کرنے کے لیے کہ اگر تم ملت ابراہیمی سے دور ہو تو متنبہ ہو جاؤ، تمہارا راستہ بہت خطرناک ہے، تم غلط راستے کی طرف جا رہے ہو، بے وقوفی کے راستے کی طرف جا رہے ہو۔ تو کبھی سوال کا یہ مقصد ہوتا ہے تنبیہ کرنا۔ اسی طرح کبھی قرآن کریم کے سوالات میں ترغیب کا پہلو ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس میں قرض حسن یعنی اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دے۔ تو یہاں جو سوال قائم کیا گیا ہے یہ سوال ترغیب کے لیے ہے۔ کچھ سوالات ایسے ہیں جو سوالات کر کے اللہ تعالیٰ اس کام سے ہمیں روک رہے ہوتے ہیں، جیسے فرمایا اتخشونہم، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم مجھ سے ڈرو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ لوگوں سے مت ڈرو۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز تمہیں رب کریم کے بارے میں دھوکے میں مت ڈالے۔ تو سوال ہے لیکن مقصد کیا ہے؟ نہیں، روکنا، منع کرنا۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کا مقصد خبر دینا ہوتا ہے کسی بات کی سوالی انداز میں، جیسے ارشاد فرمایا افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئی ہیں؟ یہ تو یقین تھا کہ وہ شک میں ہیں، یہ یقین تھا کہ ان کا دل بیمار ہے، لیکن اللہ نے سوالی انداز اپنایا اور اس سوالی انداز کے ذریعے سے ہمیں خبر دی۔ اسی طرح فرمایا سورۃ الدہر میں هل اتى على الانسان حين من الدهر، کیا انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ تو گزرا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وہ وقت گزرا انسان کے اوپر کہ جب وہ پانی کا ایک نطفہ تھا، منی کا ایک قطرہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سوالی انداز اپنایا لیکن ہمیں خبر دی جا رہی ہے۔ تو یہ 12 اقسام ہو گئی ہیں سوالات قائم کرنے کی، اور یہ قرآن کریم میں آپ کو جا بجا مختلف جگہوں پہ نظر آئیں گے۔ تو جب اس طرح کے سوالات آپ کے سامنے آئیں تو وہاں پر آپ نے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے جس آیت میں وہ سوال کیا جا رہا ہے اس آیت کا ایک مرکزی عنوان نکالنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آیت ہے الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا البانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، یہ ایک آیت ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اس آیت کا ایک مرکزی عنوان ڈھونڈنا ہے کہ یہ آیت کس چیز کے بارے میں ہے۔ جب وہ مرکزی عنوان مل جائے آپ کو، آپ اپنی ڈائری میں اپنے کاغذ پہ پیج پہ لکھیں اوپر کہ یہ آیت ہے اور اس کا مرکزی عنوان اس آیت کا یہ۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس آیت کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے، سیاق و سباق، کہ اس آیت سے پہلے کیا بات چل رہی تھی، بعد میں کیا بات آ رہی ہے۔ پھر وہ آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ پہلے یہ بات چل رہی ہے، بعد میں یہ بات چل رہی ہے، درمیان میں یہ آیت یہ بات کہہ رہی ہے۔ مرکزی عنوان تو پہلے سے آپ کو آ گیا۔ پھر نمبر 3 یہ ہے کہ آپ اس سوال کا جواب آپ نے نیچے لکھنا ہے۔ یہ کام لکھنے سے ہوگا، توجہ سے ہوگا، وقت دینا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے صرف یہ ویڈیو سن لی اور آپ کہیں بس ٹھیک ہے اب آگے جائیں، کل ویڈیو کورس سن لیں گے، پھر فائدہ نہیں۔ اب آپ نے تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ وہ جو سوال اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے وہ ان 12 قسموں میں ڈھونڈنا ہے کہ ان 12 قسموں میں سے کون سی قسم کا سوال ہے وہ۔ پھر آگے لکھنا ہے کہ یہ سوال اس مقصد کے لیے کیا گیا، توبیخ کے لیے کیا گیا ہے، تنبیہ کے لیے کیا گیا ہے، ترغیب کے لیے کیا گیا ہے، تخویف کے لیے کیا گیا ہے، تسہیل کے لیے کیا گیا ہے، تذکیر کے لیے کیا گیا ہے، ترغیب کے لیے کیا گیا، کس کے لیے کیا گیا؟ آپ نے وہ وجہ لکھنی۔ 3 کام ہو گئے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ آپ نے اس سوال کا جواب لکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ الم تر ان اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے؟ آپ نے جواب لکھنا ہے بلا، اگر عربی میں نہیں لکھ سکتے تو اردو میں لکھیں، کیوں نہیں ہے میرے رب محبت،
میں نے تو آسمان سے پانی اترتا ہوا دیکھا ہے، پھر اس پانی کو زمین کی سوتوں میں اترتے ہوئے دیکھا ہے، پھر اس پانی کے ذریعے سے باغات، چارہ، کھیتیاں اگتی ہوئی دیکھی ہیں، پھر میں نے دیکھا ہے کہ فصل تیار ہو کر ہمارے سامنے آ کھڑی ہے، پھر میں نے دیکھا ہے کہ وہ فصل کٹ کر لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہے، جانوروں کا چارہ بن رہی ہے۔ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے اردو میں، جہاں پر بھی آپ کو سوالیہ آیت ملے آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ تو آپ نے لکھنا ہے بلا ربی احکم الحاکمین، کیوں نہیں، میرا رب واقعی احکم الحاکمین ہے۔ تو ہر آیت کا جواب آپ نے لکھنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے ہل تعلم له سمیہ، کیا تمہیں کوئی ایسی ذات نظر آتی ہے جو اللہ کے ساتھ مشابہت رکھتی ہو، برابری رکھتی ہو کسی صفت میں، کسی خاصیت میں؟ تو آپ نے جواب دینا نہیں، اے میرے رب آپ کی عزت کی قسم کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو سوالات ہیں آپ نے ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ جب وہ جوابات آپ لکھ کے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ نے پانچواں کام یہ کرنا ہے کہ اس آیت سے جو جواب آپ نے لکھا اس جواب سے آپ کو کیا حاصل ہوا وہ لکھنا ہے۔ مثلا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ کیا اللہ حکمرانوں میں سے سب سے بہتر حکمران نہیں ہے؟ کیا اللہ حکمت والوں میں سے سب سے بہتر حکیم نہیں ہے؟ یہ سارے اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے جواب کیا کہا تھا کہ کیوں نہیں، میرا رب ہی احکم الحاکمین ہے۔ تو یہ جو جواب آپ نے دیا اس جواب سے آپ کو کیا ملا وہ لکھیں۔ مثال کے طور پہ جب میں نے اس میں تدبر کیا تو مجھے یہ بات ملی کہ ایک فیصلہ میرا احکم الحاکمین کرتا ہے میری زندگی کے بارے میں، اور کچھ فیصلے لوگ کرتے ہیں میری زندگی کے بارے میں۔ جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے والدین کیا فیصلہ کر رہے ہیں، میرے دوست کیا فیصلہ کر رہے ہیں، میرے اساتذہ کیا فیصلہ کر رہے ہیں، میرا متمم کیا فیصلہ کر رہا ہے، میرے اسکول کا پرنسپل کیا فیصلہ کر رہا ہے، میرا دشمن میرے بارے میں کیا فیصلہ کر رہا ہے، ان کے فیصلے نافذ نہیں ہوں گے، فیصلہ اسی کا نافذ ہوگا جو احکم الحاکمین ہے۔ تو میں نے یہ سیکھ لیا اسے۔ تو آپ نے جو جواب دیا اس جواب سے کیا سیکھا؟ اور پھر اس کے بعد چھٹا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو پوری آیت ہے جس کا مرکزی عنوان ڈھونڈ لیا، جس کا کانٹیکسٹ ڈھونڈ لیا، جس کے سوال کا جواب لکھ دیا، جس کے سوال کے جواب سے سبق اخذ کر لیا، اب آپ نے چھٹا کام یہ کرنا ہے کہ اس پوری آیت سے کم از کم 3 اسباق نکالنے، کیونکہ اس آیت میں ایک بات تو نہیں ہو رہی نا، کئی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس آیت سے آپ 3 اسباق کیا نکالیں گے اپنے لیے؟ اور پھر 7واں کام یہ کرنا ہے کہ اس آیت میں اگر ایک لفظ مشکل ہے، 2 لفظ مشکل ہے، 3 لفظ مشکل ہے جو آپ کو نہیں آتے، ان کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، کسی عالم سے پوچھیں، کتاب میں دیکھیں، گوگل پہ سرچ کریں، مجھ سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ایک دن میں ایک آیت آپ کی ہوگی لیکن یہ آیت آپ کو زندگی بھر یاد رہے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بیدار ہو جائیں گے۔ قرآن کے سوالات کے جوابات دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی عقل کام میں آنے لگ جائے گی، قرآن میں آپ کی عقل مصروف ہو جائے گی، تدبر کے راستے کھلیں گے، ایمان آپ کا بڑھنے لگ جائے گا، علم میں ترقی ہوگی۔ لیکن یہ کام آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور آخر میں اسائنمنٹ کے طور پہ آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الملک کے اندر سوالات دیکھنے ہیں۔ سورۃ الملک جو سوتے وقت پڑھتے ہیں لوگ، عام طور پہ اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اس میں دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے سوالات کیے ہیں اور ان کے کیا کیا ممکنہ جوابات ہو سکتے ہیں، اور میں اپنی زندگی کو ان سوالات کے جوابات کے ساتھ کیسے اٹیچ کر سکتا ہوں، کیسے ریلیٹ کر سکتا ہوں۔ یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے۔ اگر آپ یہ کر لیں مجھے دکھا دیجیے گا۔ 034650999134 میرا واٹس اپ نمبر ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔